بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ ہرا کا واقعہ جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روایت یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المری کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے، اور غضب یہ کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے درے عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں بغیر شوہر کے یعنی زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا، اور جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اور اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک قول ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اسے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح ان کے والد یا صحابہ میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ حضرت حسن بصری کو ایک مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنو امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے، تو کیا آپ اہل شام یعنی بنو امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناز کرے۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور قبطی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی، اور وہ شریف دیندار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی ہتک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگباری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔